جو مسلمان فجر کی نماز میں سستی لاپرواہی کرتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں، جوان بچہ ہے، جوان بچی ہے، مرد ہے، عورت ہے، فجر کی نماز چھوڑ کر سستی لاپرواہی غفلت میں سوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نماز فجر سے سستی کرنے والوں پر شیطان غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ جو نماز فجر چھوڑ کے سو جاتے ہیں، شیطان ان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، شیطان اس دن جیت جاتا ہے، شیطان کی زیادہ انٹری ہوتی ہے۔ جس انسان کے کاموں میں شیطان کی زیادہ انٹری ہوتی ہے، جس کے برین میں، جس کی سوچ میں، جس کے کاموں میں شیطان کی انٹری ہوتی ہے، اس کاموں سے وہ انسان کو فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہمارا کہیں کام بننا ہے تو ہم دوست کو لے کر جاتے ہیں، دشمن کو نہیں لے کر جاتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کام بننے کے لیے دوست ہیلپ کرتا ہے، دشمن کام کو بگاڑ دیتا ہے۔ جب یہ بات ہمیں معلوم ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صبح سے شام تک کے کاموں میں تمہارا دشمن تمہارے ساتھ رہ کر جیے گا اور تم اس بات پر راضی ہو کر زندگی گزار رہے ہو، فجر کی نماز کو چھوڑنے والے، فجر کی نماز کو چھوڑنے والے اپنے کاموں میں اپنے ساتھ دشمن کو لے کر چل رہے ہو، اسی واسطے اپنے کوئی کام سکسس نہیں ہو رہے ہیں، اگر ہوئے تو بھی دل کا سکون غائب ہے۔ تو لہذا نماز فجر سے سستی کرنے والے لوگوں پر شیطان غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، ایک شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا گیا جو فجر کی نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں سن کر فرمایا، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیا، جس کی وجہ سے کہ یہ آدمی فجر کی نماز کو چھوڑ کر دن چڑھے تک سو کر رہتا ہے۔ ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیا۔ جو نماز فجر کو چھوڑ کر جیتے ہیں ان لوگوں پر سستی چھائی رہتی، سستی آ جاتی جسم کے اندر، جسم پورا بوجھل رہتا، دماغ کمزور ہو جاتا، صحیح کاموں کا دماغ صحیح ڈیسیشن نہیں لے سکتا، انسان خوشحال نہیں رہتا، خوش نہیں رہتا، بلکہ اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، جسم جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، شام تک کے اس کے کاموں میں سستی چھائی ہوئی رہتی ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی سو جاتا ہے، بندہ سو جاتا ہے، انسان سو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، 12 سال کے بعد سے لڑکا یا لڑکی جو بھی ہو، انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گھیٹیاں ڈال دیتا ہے، 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ جب گرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے رات لمبی ہے اور تھوڑی دیر سو جا، 1 گھیٹی ڈال دیتا، دوسری گھیٹی ڈالتا اور کہتا کہ رات بہت طویل ہے اور تھوڑی دیر سو جا، پھر تیسری گھیٹی ڈالتا اور شیطان کہتا کہ رات بہت لمبی ہے اور سو جا۔ یہ شیطان 3 گھیٹیاں ڈال کر انسان پر یہ کر دیتا ہے۔ جو انسان فجر کی نماز چھوڑ کر سورج نکلنے تک جو سوتے ہیں، گویا کہ وہ شیطان کو خوش کرتے ہوئے، شیطان کی بات کو مانتے ہوئے، شیطان پر کمپرومائز ہوتے ہوئے وہ فجر کی نماز کو چھوڑ کر وہ سو رہے ہیں۔ اگر مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب رات میں بیدار ہوتے ہیں، فجر کے وقت میں بیدار ہوتے ہیں، اٹھ کر وضو کرتے ہیں تو 1 گرہ کھل جاتا ہے، جب اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو 1 گرہ کھل جاتا ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اسی واسطے کہتے ہیں جب صبح ہو جائے تو اٹھنے کے بعد اپنے دونوں شہادت کی انگلیوں سے یہ آنکھوں کو اس طریقے سے ملنا چاہیے اور دعا پڑھنا چاہیے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا پڑھ کر یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ایک گرہ کھل جاتا ہے، اور جب اٹھ کر جا کر وضو کر لیتے ہیں تو پھر دوسرا گرہ کھل جاتا ہے. وضو بنا کر آ کر جانماز پہ ٹہرتے ہیں تو تیسرا گرہ کھل جاتا ہے. اور جب یہ 3 گرہیں کھل جائے تو پھر انسان کا جسم دماغ بہت ہوشیار ہو جاتا ہے، جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے. چستی کا مطلب ہوشیار پن. ایک ہے سستی سین سے ڈل، اور ایک ہے چستی چا سے ہوشیار بن جاتا ہے. ہر کام میں دماغ تیز ہو جاتا ہے اور انسان کا جسم ہلکا پھلکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. اور جب فجر کی نماز پڑھے ہیں، آسمانوں پہ شام تک کی اس کی زندگی کو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہونا کی وہ آسمانوں پہ تقسیم ہو رہے ہیں. فجر کی نماز ہم پڑھ لیے تو اس وقت ہم حاضر ہو گئے، شام تک کی ہمیں عافیت کی روزی ہمیں مل جائے گی. ہمارا رزق تقسیم ہوتے وقت ہم حاضر ہیں اللہ کے سامنے. نماز کا پڑھنا گویا اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے. رزق کی تقسیم کے وقت ہم حاضر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے یہ جو چیز اہم اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہمیں عطا کریں گے. جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص بدبخت ہے، بیکار ہے، اس پر بد دعا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں، ہم فجر کی نماز کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے نبی کی بد دعا لے کر دن کی شروعات کر رہے ہیں. وہ مسلمان لڑکے لڑکیاں، وہ مسلمان مرد و عورت جو دن کا شروع حصہ اللہ کی لعنت اللہ کی بد دعا لے کر وہ دن کا پہلا حصہ گزار رہے ہیں تو پھر شام تک کا حصہ سکون سے کیسے گزرے گا؟ کام نہیں بنے گا، سارے کام بگڑیں گے. اب یہ اولاد ماں باپ کو ناراض کرنے والی، ستانے والی، تکلیف دینے والی، اور یہ جو ہے باپ پی کر آ کر ماں باپ کو مارنے والا بنے گا. یہ ساری تکالیف اور یہ نقصانات ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کو چھوڑ کر سونا یہ ساری چیزوں کا ذریعہ ہے، یہ سبب ہے نقصانوں کا ذریعہ. جو آدمی فجر کی نماز کو چھوڑ کر سو جاتا ہے تو اس کے دل میں نفاق جنم لیتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے آج کون فجر کی نماز کو نہیں آئے. ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ فجر کی نماز کو آئے؟ نہیں آئے. اور ایک کے بارے میں پوچھا کہ انہوں آئے فجر کی نماز میں؟ نہیں آئے. وہ صاحب تھے کیا فجر کی نماز میں؟ نہیں. بہت سارے لوگوں کا بارے میں حضور نے پوچھا تو فجر کی نماز پہ وہ لوگ حاضر نہیں تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلاۃ علی المنافق. یہ 2 نمازیں یعنی فجر اور عشاء، یہ 2 نمازیں کہ منافق پر سب سے زیادہ مشکل اور بھاری ہے. تو لہذا جو فجر کی نماز چھوڑتے ہیں وہ منافقوں میں شمار ہوتے ہیں. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقوں کی سزا جہنم کے اندر سب سے نچلا درجہ بہت بھیانک عذاب ہے. وہ کیٹیگری کے لوگوں کو جو عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری میں فجر کی نماز چھوڑنے والے لوگوں کو شمار کر دیتے ہیں. منافقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے آپ کو منافقوں کی لائن میں شمار کرنا ہے. فجر کی نماز چھوڑ کر جینے والے لوگوں کو سخت ترین عذاب دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. جو فجر کی نماز چھوڑ کر جیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیانک عذاب ہے. دیکھو مسلمان ہیں، 12 سال کے اوپر کی عمر ہے، فجر کی نماز چھوڑے اور اس دن موت آ گئی، کیا جا کے جواب دیں گے؟ کیا کوئی مسلمان یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ صبح ہونے کے بعد میں آج شام تک جیوں گا؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی بھروسہ نہیں دے سکتا. ایک گھنٹہ ایک پل کی کوئی خبر نہیں ہے. ہاں، چند دن کی زندگی اور یہ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، موت کا ٹائم. اب بتاؤ وہ کیسے بھیانک مسلمان ہوں گے جن کی فجر کی نماز نہیں ہوئی اور اس دن ان کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمیں دنیا میں رہنے کے واسطے نہیں آئے، جانے کے واسطے آئے تو ایگزام کے واسطے آئے، اللہ کی مرضی سے جینے کے واسطے آئے. اللہ دنیا میں یہ دیکھنے کے واسطے بھیجے انہوں دنیا میں میری مرضی سے جیتے یا اپنی مرضی سے جیتے ہیں.
اللہ کی مرضی سے جیے تو کامل مومن بندہ ہے، جو اپنی مرضی سے جیے گا وہ شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اللہ کی مرضی سے جینے کے واسطے اللہ نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دین اسلام اور شریعت ہمارے لیے دیا ہے۔ آپ کو میں ایک حدیث بتاتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ اور صحابہ اپنے خواب اگر بیان کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر فرماتے، اس کی خواب کی تعبیر بتاتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم از خود اپنا یہ خواب بیان فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج رات سو گیا تو رات میں خواب میں دو فرشتے آئے، دو فرشتے حاضر ہوئے اور میرے پاس آئے، مجھے بیدار کیا، مجھے جگائے اور بیدار کیے اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہے، اور میں ان کے ساتھ چل دیا، اور ان لوگوں نے مجھے ایک ایسی جگہ پر لے کر گئے جہاں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ اس کھڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا پتھر ہے، اور وہ کھڑا ہوا آدمی لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر بڑے پتھر سے اتنی زور سے مارتا ہے تو اس کا وہ پتھر اس کے سر پہ لگنے کی وجہ سے اس کا سر پھٹ جاتا ہے، اور وہ پتھر دور لڑکتے ہوئے جا کر گرتا ہے، اور یہ آدمی ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے پھر جا کر وہ پتھر کو اٹھا کر لے کر آئے تک پھر وہ سر پہلے جیسا تھا ویسا ہو جاتا ہے، اور وہ لیٹا ہوا آدمی وہ تکلیف سے چیخ و پکار کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پیارے آقا نے فرمایا میں نے اس منظر کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، اور ان لوگوں سے میں نے، میرے ساتھ جو فرشتے آئے ان سے میں نے کہا اتنا بھیانک سزا، اتنی بھیانک عذاب ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ ان فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اور یہ لوگ نماز چھوڑ کر سوتے ہیں۔ نہ قرآن نہیں پڑھتے اور نماز چھوڑ کر سونے والے لوگوں کو اللہ کی طرف سے ایسا ہی عذاب دیا جاتا ہے، اور اس آدمی کو یہ جو عذاب ہو رہا ہے وہ نماز چھوڑ کر سونے کی وجہ سے اس کو ایسا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، فجر کی نماز کا پابند بنا دے، اہتمام کے ساتھ پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز کو چھوڑ کر سونے اور جینے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنا بھیانک عذاب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان فرما رہے، اور نبیوں کے، انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، اپنے جیسا نہیں ہوتا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھ کر جو نماز کے فائدے فجر کی نماز کے ہیں اس کا ہم اہتمام کریں، پابندی سے پڑھے۔ فجر کی نماز کے وقت اٹھنا یہ اتنی بڑی کوئی تکلیف نہیں ہے جتنی تکلیف کے دنیا کی زندگی میں کام نہ بننے کی وجہ سے اور مرنے کے بعد وہ جو عذاب اور سزا ہے وہ سزا بہت بڑی ہے۔ فجر کی نماز میں اٹھنا یہ کوئی بڑا کام اور بڑا مشکل وقت نہیں ہے، اس لیے راتوں میں جلدی سونے کی فکر کریں، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز ہرگز نہ چھوڑیں۔